شان کی سناوا حضور دیا سب نے عطا حضور دیا شان کی سناوا حضور دیا سب نے عطا حضور دیا اپنے نصیب جگاون لئی اپنے نصیب جگاون لئی نعتاں میں سناوا حضور دیا محفلاں سجاوا حضور دیا شان کی سناوا حضور دیا سب نے عطا حضور دیا اور قسم قرآن وچ رب کھاوے قسم قرآن وچ رب کھاوے تک کے اداوا حضور دیا تک کے اداوا حضور دیا شان کی سناوا حضور دیا سب نے عطا حضور دیا اور عاشقان تپ دیا ریتاتے عاشقان تپ دیا ریتاتے دتیاں صداوا حضور دیا شان کی سناوا حضور دیا شان کی سناوا حضور دیا سب نے عطا حضور دیا اور مرے کے بھی نہیں او مر سکدے مرے کے بھی نہیں او مر سکدے اس کائنات دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام ہیں اہل بیت اطہار ہیں اولیاء کرام ہیں اور اس دور جدید میں خادم حسین رضوی صاحب ہیں ممتاز قادری صاحب ہیں تنویر قادری صاحب ہیں اور بھی عاشق مصطفیٰ غازی علم دین ہیں ان کو آپ دیکھیں تو یہ شعر آپ کو بالکل سمجھ آئے گا کہ مرے کے بھی نہیں او مر سکدے جنات نگاوا حضور دیا جنات نگاوا حضور دیا شان کی سناوا حضور دیا سب نے عطا حضور دیا اور ساری حیات میں لگ چلیے ساری حیات میں لگ چلیے
تک تک راواں حضور دیاں تک تک راواں حضور دیاں شانہ کی سناواں حضور دیاں سب نے عطاواں حضور دیاں اور اللہ پاک نے بھی صافی اللہ پاک نے بھی صافی کیتیاں ثناواں حضور دیاں کیتیاں ثناواں حضور دیاں شانہ کی سناواں حضور دیاں سب نے عطاواں حضور دیاں۔ سامعین محترم، یہ عید ہر بندہ خوش ہے۔ عید کا معنی ہی وہ ہے کہ لوٹ کر آنے والی، خوشیوں کو دوبالا کرنے والی۔ عید کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے اندر انسان کو خوشی ہو۔ اب سامعین محترم، ہم یہ دو عیدیں مناتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم عید میلاد النبی بھی مناتے ہو اور یہ دو خوشیاں، حالانکہ اللہ نے تو دو خوشیاں دی ہیں اور تم تین مناتے ہو۔ تو سامعین محترم، ہم یہ دو عیدیں مناتے ہیں، یہ دو عیدیں بھی ہمیں اس تیسری عید کی وجہ سے ملی ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو کیا خیال ہے یہ عید ہمیں مل جاتی؟ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ نے حضرت عثمان سے پوچھا، اے عثمان، تم مجھ پر کس طرح ایمان لاتے ہو؟ مجھ پر تمہارا ایمان کس طرح ہے اور اللہ رب العزت کو کس طرح مانتے ہو؟ اب اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ آپ اللہ کو کس طرح مانتے ہیں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ جواب دے دیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم یہ جواب دے دیں گے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وہ ذات واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسا ہے۔ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے اور صحابہ سے زیادہ کون قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ اور صحابی رسول وہ کہ جسے جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے، جس کا جینا بھی قرآن کی محبت میں تھا اور جس کا مرنا بھی قرآن کی محبت میں تھا۔ جب ان کے دشمنوں نے ان کا محاصرہ کیا، مسجد کے اندر موجود تھے، جب محاصرہ کیا گیا اور لوگوں نے آپ کو کہا کہ بھئی آپ کی حفاظت کے لیے آپ جو ہے امیر المؤمنین ہیں، مومنوں کے بادشاہ ہیں۔ امیر المؤمنین کا مطلب یہی ہے کہ آپ تیسرے خلیفہ اور سارے مومنوں کے بادشاہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آ کر آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ چند لوگ ہیں، 40 50 100 بندے ہیں، ان کو تو 1 منٹ کے اندر ہم ختم کر دیں گے اور یہ مسجد کا محاصرہ ختم کر دیا جائے گا۔ آپ اگر اجازت دیں تو ہم جو ہے ان کے خلاف اسی وقت جو ہے ان کے خلاف علم جہاد بلند کریں گے اور فوراً یہ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، میں اپنی وجہ سے کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ کہا میں اپنی وجہ سے کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا، آپ جتنے مسلمان ہیں اس سے پیچھے ہو جائیں۔ اب یہ محاصرہ جاری تھا۔ اب اس محاصرے کے دوران آپ کا جو معمول تھا، آپ نماز پڑھتے اور قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، تلاوت کر رہے۔ انہوں نے دیکھا ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، حضرت عثمان باہر نہیں آ رہے، مسجد کے اندر ہیں۔ تو وہ بدبخت مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کو چرا مارا اور آپ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اسی جگہ پر آپ گرے اور قرآن کھولا ہوا تھا اور آپ کا خون مبارک جو ہے، جو جسم سے آپ کا خون نکلا، وہ خون مبارک پہلے سپارے کی آیت تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس لفظ کے اوپر آپ کا خون مبارک گرا اور وہیں پر آپ نے جامع شہادت نوش کر لیا۔ وہ عثمان کی جس کا جینا بھی قرآن کے لیے تھا، آپ جامع قرآن بھی ہیں، جب یہ
اے عثمان ذرا بتا تو صحیح اس رب کو کیسے مانتا ہے، تیرا اس رب پہ ایمان کیسا ہے، اس رب کو تو کس طرح جو ہے تسلیم کرتا ہے، تیرے جو ہے خیال کے اندر، تیرے علم کے اندر اس رب کا مقام کیا ہے، اس کی ہستی کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی جو ہے تیرے خیالوں کے اندر تصور کیا ہے۔ اے عثمان ذرا بتا تو صحیح تو کیا سوچتا ہے، تو کیا کہتا ہے، تیرے تصورات کیا ہیں، تیرے خیالات کیا ہیں، تیرے جو ہے تجلیات کیا ہیں، تیرے تخیلات کیا ہیں، ذرا بتا تو صحیح، پتا تو چلے تیرا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے جواب دیا، فرمایا اے مصطفیٰ پوچھنے والے آپ ہیں، پھر سن لے میں اس خدا کا مانتا ہوں جو جس خدا کو آپ مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کل اللہ احد، ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے کہ، لیکن حضرت عثمان نے یہ جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ بہتر قاری تھے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے مصطفیٰ آپ پوچھتے ہیں میں کس رب کو مانتا ہوں، میرے تخیلات کیا ہیں، میرے نظریات کیا ہیں، میرے عقائد کیا ہیں، میرے تصورات کیا ہیں، میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا تصور کرتا ہوں۔ فرمایا پھر اے مصطفیٰ آپ سن لیں، آپ سماعت کر لیں، میں اس رب کو مانتا ہوں جس رب کو مصطفیٰ مانتا ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس رب کی محمد عبادت کرتا ہے، میں اس رب کو ماننے والا ہوں جیسا محمد ماننے والا ہے۔ فرمایا اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے محبوب کو ہر فیصلے کے اندر حاکم تصور نہ کر لو۔